رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی کیا کرنا ہے آج؟ جی معطل کیا کرنا ہے جی؟ ناقص عمران صاحب اجوف کر رہے تھے جی، ناقص ٹھیک ہو گیا جی۔ میں وہی سوچنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا سورہ ناس نہیں کرنی آپ نے، کسی نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں نے سورت پڑھی بھی نہیں، اس لیے تلاوت بھی نہیں کی اس کی کہ آپ کو یاد نہ آئے، اور آپ کو یاد نہیں ہے کرنی ہے یا نہیں؟ آگے چلیں صحیح جی۔ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ ہاں جی، ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس کوئی؟ موبائل میں قرآن پاس ہے؟ موبائل ہے؟ ہاں جی، دیکھیں اس میں وقف کی علامت کہاں لگی ہوئی ہے؟ کوئی آیت ہے؟ کیونکہ یاد تو ہے نا ہمیں صورت، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہوگا اس کی کتنی آیات ہیں۔ 6؟ اچھا 6 آیات ہیں اس کی۔ ہاں جی، پہلی آیت کیا ہے؟ یہاں پہلی آیت ہے، ٹھیک ہو گیا، قل اعوذ برب الناس۔ جی دوسری آیت مالک الناس، تیسری الہ الناس، یعنی 3 آیات ہیں یہ۔ ٹھیک، جب بھی آپ نے انالیسس کرنا ہے، انالیسس میں کسے کہہ رہا ہوں؟ گرامیٹیکل انالیسس، ترکیب۔ ترکیب کس باب کا لفظ ہے عمران صاحب؟ ترکیب، تفعیل۔ تو ترکیب کے روٹ ایڈریس کیا ہے؟ را کاف با۔ تو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ رکبہ یرکبو ترکیباً، صحیح۔ تو ترکیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا جی؟ ہاں جی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ رکبک، رکبہ یرکبو، ٹھیک ہے، رکبہ یرکبو ترکیباً، جوڑنا، صحیح۔ تو ترکیب کہتے ہیں جی جوڑنے کو، اور عربی گرامر میں ترکیب کہلاتی ہے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانا، صحیح ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانا۔ گرامر والے جو ہیں وہ چاہے قرآن مجید کی آیات ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں، انہوں نے ایک جملہ بنانا ہوتا ہے جی، ایک مکمل جملہ انہوں نے بنانا ہے۔ اور جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ اسمیہ، فعلیہ۔ یعنی اینڈ ریزلٹ جو ہے یا جملہ اسمیہ بنائیں گے یا جملہ فعلیہ بنائیں گے، آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، صحیح۔ جملہ اسمیہ کے مین 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا خبر۔ جملہ فعلیہ کے مین 2 پارٹس ہوتے ہیں، فعل فاعل یا فعل نائب فاعل، صحیح۔ باقی ساری ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، یہ 2 مین پارٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔
باقی سب ایکسٹرا ہے. بعض اوقات ایک آیت ایک جملہ ہوگی، بعض اوقات 4 آیات ایک جملہ ہوں گی، بعض اوقات ایک آیت 8 جملوں میں مشتمل ہوگی. صحیح جی. کل ہم نے پڑھ لیا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب بھی کالا یا کولو آئے تو اس کے حوالے سے کیا چیزیں نوٹ کرنی ہیں آپ نے؟ کہنے والا، صحیح، اور جس سے کہا جائے وہ متعلق، اور جس سے کہا جائے جو کہا جائے وہ مقول القول یعنی مفعول. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ اس طرح بنتا ہے. قال یقول جب بھی آئے گا کوئی نہ کوئی فعل ہوگا، کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا، کہنے والا، کسی سے کہا جا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہو ذکر، اور جو بات کہی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک جملہ ہوگی. اب یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے اور ایک جملہ پورا کرنا ہے. کل، ہاں جی، کل کیا ہے؟ فعل. کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے. جب فعل امر آپ پہچان لیں، جیسے ہی فعل امر پہچان لیں کہ فعل امر ہے، تو فعل اور فاعل ساتھ ہی لکھ دیا کریں. کیوں شہروز؟ فاعل کیوں ساتھ لکھ دیا کریں؟ کیوں ہوگا؟ ہاں، بارہ میں سے، کیونکہ فعل امر بنتا ہی حاضر کے صیغوں سے ہے، اور جو حاضر کے صیغے ہیں وہ 12 میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی فعل امر آئے، بغیر ٹینشن لیے فعل پلس فاعل. کیا کرنا ہے؟ فعل پلس فاعل. انہوں نے پڑھا کہ فعل اور فاعل ملتے ہیں جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو، جملہ فعلیہ بنتا ہے. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ. اب ساری ایکسٹرا چیزیں ہوں گی. اب کالا یقولو کل آ گیا تو اب دیکھیں کوئی لام کے ساتھ آ رہا ہے؟ کچھ کوئی نہیں آ رہا. کسی سے نہیں کہا جا رہا کہ کل کے معنی آپ کو بتائیں، آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو ہم ترجمے میں ادب لائیں گے، ورنہ کل کے معنی ہے تو کہہ دے. صحیح. تو کل آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے وہ ذکر نہیں ہے نا. کیا کہہ دیجئے وہ ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الناس. اعوذ برب الناس یہ کہہ دیجئے. صحیح. یہ آپ کا مفعول بن جائے گا. اب ایکسٹرا چیزیں آئیں گی ساری. پیٹرن اچھی طرح سے فالو کر لیں، اسی پہ چلنا ہے ہم نے. سورۃ البقرہ جب شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ایک میں نے چونکہ کہہ دیا تھا تو اس کو میں آپ کے سامنے اس لیے کروا رہا ہوں. ہاں جی، اعوذ کل ہی ہم نے پڑھا ہے. فعل مضارع معروف، ٹھیک ہے، واحد متکلم. صحیح ہے نا. 12 میں سے تو فعل پلس فاعل پکا. فعل پلس فاعل جملہ فعلیہ محلاً منصوب، محلاً منصوب مفعول. ٹھیک. آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. آپ اعوذ کہہ دیجئے، یہ مطلب بن رہا ہے نا، میں پناہ میں آتا ہوں. اب اعوذ فعل فاعل آ گیا. اب اس کے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن مل جائیں گی آپ کو. بی رب الناس، با جار، جب بھی جار ہوگا مجرور ضرور ہوگا. مجرور اسم ہوگا تو رب الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف. جب مضاف ہوگا تو مضاف الیہ بھی ضرور ہوگا. اب یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے
فعل کے. اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ لوگوں کے رب کی. کلیئر؟ اس طرح سے سارا سلسلہ چلے گا. قل اعوذ برب الناس. کلیئر ہو گیا؟ ذرا انہیں گائیڈ کرتے ہیں. کلیئر جی؟ ہمارا جملہ فعلیہ کل سے ہی بن گیا تھا، لیکن کل کے لیے ہمیں مقولہ چاہیے تھا، وہ ہم نے اعوذ رکھ لیا. ٹھیک، اعوذ فعل اور فاعل ہے، پورا جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس سے ایکسٹرا انفارمیشن مل رہی ہے. پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ برب الناس. صحیح. قل اعوذ برب الناس. آگے ہے ملک الناس. ہاں جی، ملک اس میں، الناس بھی اس میں. ملک الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، پکا مضاف. کنفرم کریں گے اگلا مجرور ہے تو مضاف الیہ. اب مضاف الیہ مل کے یہ بن گیا، کوئی نہیں مضاف الیہ. اب یہ کچھ نہ کچھ بنے گا. ابھی کیا بنے گا؟ ملک، اس کے اعراب کو ہم چیک کریں گے. اس کا اعراب ہے مجرور. کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ اس سے پہلے حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ ہو. ملک سے پہلے نہ تو حرف جر ہے اور نہ ہی ملک سے پہلے مضاف ہے. جب آپ کو وجہ نہ ملے، جس سے ہم نے مرفوعات کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں، منصوبات کی وجوہات لکھی ہیں، مجرورات کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں، اگر ان تینوں کی وجوہات نہ ملیں تو پھر اب آپ نے وہ توابع والا ٹاپک پڑھنا ہے. پھر آپ نے تابع بنانا ہے، یعنی اس کو پیچھے کسی اسم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اٹیچ کس کی صورت میں کر سکتے ہیں؟ معطوف حرف عطف کے ذریعے اٹیچ کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے. صفت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بدل بنا سکتے ہیں. صحیح. تو آپ کیا بنانا چاہیں گے؟ بدل بنا دیں. ٹھیک ہے، بدل میں یعنی کا مفہوم نکل آئے گا، اور اگر صفت بنانا چاہتے ہیں تو صفت بھی بن سکتی ہے. صحیح ہے. تو گویا یہ بدل ہو گیا. اب ہم زیادہ وہ پیچیدہ نہیں کریں گے کہ یہ جو رب الناس ہے یہ مبدل منہو ہے اور ملک الناس بدل ہے. مبدل منہو بدل مل کے مجرور ہو گئے. اصل تو یہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، اس چکر میں ہم نہیں جائیں گے، بس ہم آگے چلتے جائیں گے. جی تو ہوتی رہے. نہیں کیسے بن سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ الناس معرف ہے، یہ والا ہے، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی تو معرف ہے، یہ بھی تو الناس کے ساتھ معرف ہے. یہ سارے برابر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، برابر ہو رہے ہیں. زیادہ بہتر ہے بدل بنا دیں. یعنی یہ بدل ہم نے لکھ دیا. الہ الناس، الہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، مضاف. الناس مضاف الیہ. اب الہ کے مجرور ہونے کی وجہ ڈھونڈنی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی، لہٰذا ایسے بھی بدل بنا دیں گے. ٹھیک ہے، بس ہم اس طرح چلیں گے بجائے اس کے پورا جوڑ کے وہ ایک اینڈ دیکھیں گے تو پوری صورت کا انہوں نے ایک جملہ فعلیہ بنایا ہوا ہوگا. لیکن اس چکر میں ہم نے نہیں پڑھنا، ابھی اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے. ابھی بس آپ چلتے جائیں جوڑتے جائیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ پکی بات ہے؟ سوچ لیں. پکا؟ چلے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناسی. آیت ہے؟ اوکے جی. جی من حرف جر
من حرف جر، جب بھی حرف جر آئے گا مجرور ضرور ہوگا، اور جار مجرور ہمیں پتہ ہے متعلق ہوتا ہے. اب ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ اعوذو، آزا یا اعوذو جب بھی آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پناہ میں آنا. تو کسی کی پناہ میں آیا جاتا ہے، کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جاتا ہے. جس کی پناہ میں آتے ہیں وہ با کے ساتھ آتا ہے، جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں وہ من کے ساتھ آتا ہے. یہ سارا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. تو وہ متعلق اعوذ کے ہم نے پہلے کر دیا، پتہ چل گیا کہ جی اس کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور کس سے بچنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ متعلق اعوذ فعل کے دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں مکمل ہو گئی. اب دیکھیں چیزیں آگے جڑتی جائیں گی. ہاں جی، آگے مجرور ظاہر بات ہے اسم ہوگا. اب شر اسم ہے، اسم پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، مضاف. کنفرم کریں گے اگلا مجرور ہو، مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہو گیا. من شر الوسواس، وسواس، الوسواس کے شر سے، الوسواس کے شر سے. اب ڈکشنری کھولیں اور دیکھیں الوسواس کے کیا معنی ہے. ڈکشنری کھولیں، الوسواس کے کیا معنی ہے. دو طرح کی ڈکشنریز آپ کھول سکتے ہیں. ایک خان صاحب کی ڈکشنری کھولیں گے آپ، لطف الرحمان خان صاحب کی، تو اس کے لیے آپ کو روٹ لیٹرز کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ الیاقوت والمرجان کھولیں گے تو اس میں آپ کو روٹ لیٹرز کا پتہ ہونا ضروری نہیں، وہ پورا لفظ ہی آپ سمپل الف لام کی لائن میں اسے دیکھ سکتے ہیں، الوسواس لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ واو سین اس پہ ہم نے کام کیا ہوا تھا، وسوسہ یوسوسو، ہے نا. تو الوسواس پہلی بات یہ اس میں ہے نا. تو الوسواس کے کیا معنی ہے؟ ڈکشنری کیا بتا رہی ہے؟ ڈکشنری نہیں ہے ہی نہیں. ہاں تو ڈکشنری میں نہیں ہے، مل گیا ہوگا یار. کیا معنی ہے یار؟ میں الوسواس کے معنی پوچھ رہا ہوں، میں فعل کے معنی نہیں پوچھ رہا. میں پوچھ رہا ہوں الوسواس لفظ لکھا ہوا ہے، ہاں کیا معنی ہے؟ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی برا خیال کیسے ترجمہ کر دیا انہوں نے. یار میں اسم کے معنی کیوں نہیں نکال رہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھ دیں. ایک منٹ، اسم ذات ہے اور معنی کیا لکھے ہیں؟ برا خیال. اچھا آگے اسم مبالغہ ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں اب آیا نا معنی. میں یہی تو معنی نکلوانا چاہ رہا ہوں یار، کیونکہ اسم کے معنی نکال نہیں رہے آپ. یعنی پہلی بات آئی، اب یہ ڈکشنری میں انفارمیشن دی ہے کہ یہ الوسواس جو ہے یہ مبالغہ ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ صفت میں کسی چیز کو بڑھا دینا. کوئی صفت ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. نہیں مبالغہ، یہ اس میں وہ لکھا تو سارا انہوں نے بتایا تو ہے کہ ربائی میں فعلال کا وزن انہوں نے بتایا ہے، ایسے بتایا نا. اب یہ ڈکشنری آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے نا، یعنی بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، یعنی مبالغہ یہ ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے ساجد، کیا معنی ہے اس کے؟ سجدہ کرنے والا. ایک لفظ ہے سجاد، اب یہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا یا بار بار سجدہ کرنے والا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس مبالغہ
اب ساجد بھی ایڈجیکٹو تھا، سجاد بھی ایڈجیکٹو ہے، دونوں ایڈجیکٹو ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ سجاد مبالغے کا لفظ ہے. اوکے، اب یہ الوسواس جو ہے یہ رباعی میں مبالغے کا وزن ہے، یعنی ثلاثی مجرد میں مبالغے کے کئی وزن ہیں، جس میں سے ایک وزن ہے فعال. ٹھیک ہے، فعال، غفار، ستار، قہار. ٹھیک ہے نا، صحیح. وہاب، جبار، اور لیں رزاق. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا، وہ تو ابھی آگے جائیں گے نا اسی پہ. ستار بھی ہو گیا. اور اچھا، عربی زبان میں یہ جو روٹی لگانے والا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں خباز. خبز روٹی ہے تو خباز. ٹھیک ہے. عربی زبان میں درزی کو کہتے ہیں خیاط. خیط دھاگا، وہ کام ہی دھاگے کا ہے، خیاط. ڈرائیور کو عربی زبان میں کہتے ہیں سواق. ٹھیک ہے. تو یہ مبالغے کا ایک وزن یاد اچھی طرح سے کر لیں. وہ ثلاثی مجرد میں وزن ہے یہ فعال کا، لیکن رباعی میں کیونکہ ہمیں پڑھا تھا وسوسہ یوسوس پڑھا تھا نا، تو اس میں فعال کا وزن انہوں نے بتا دیا، ابھی ڈکشنری بتا دیا ہے. تو گویا یہ بھی فعال کا، یعنی یہ بھی مبالغے کا وزن ہے، یعنی بہت زیادہ وسوسہ یا بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. کلیئر ہو گیا؟ آگے ہے الخناس. اب الخناس وہی وزن ہے مبالغے کا. اب الخناس یہ بھی مجرور ہے. اب اس کے مجرور ہونے کی وجہ ڈھونڈے. شاباش، ٹھیک ہے نا، صفت بن رہا ہے اس کی. یہ الوسواس کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک. الوسواس جو ہے نا، جو بار بار وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ خناس بھی ہے. اب خناس کے معنی کیا ہیں؟ خا نون سین میں دیکھیں خناس کے معنی کیا ہیں. ڈکشنری کی عادت ڈالیں، ڈکشنری ہونی چاہیے. خناس، ہم تو کہتے ہیں ہمارے دماغ میں کیا خناس سمایا ہوا ہے. ہاں جی، بار بار سکڑنے والا، یعنی آنا پھر پیچھے ہو جانا. صحیح. وسوسہ اندازی ڈالنا پھر پیچھے ہٹ جانا، یعنی آنا پھر پیچھے، آنا پھر پیچھے، یعنی صحیح اس طرح کر کے. تو اس کی ایک صفت ہوگی کہ وہ الخناس ہے. تو مضاف الیہ آپ کا کیا بنا جی؟ موصوف. ٹھیک ہے نا، موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت بن گئی. کلیئر ہو گیا؟ یہ حصہ سالو ہو گیا؟ ہو گیا نا سالو؟ آگے کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. آیت ختم؟ چلیں. ہاں جی، الذی کیا ہے؟ اس میں موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے. صلۃ الموصول 99% جملہ فعلیہ، 1% جملہ اسمیہ، مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ. تو دیکھتے ہیں جی کیا آ رہا ہے. یوسوس فعل ہم نے پڑھا تھا رباعی میں جب پہلا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یوسوس فعل، وسوسہ یوسوس، صحیح ہے نا، رباعی مجرد میں ہم نے پڑھا تھا فعل. اب وسوسہ یوسوس، یوسوس 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 2 میں سے ہے، تو فاعل آگے آ بھی سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے.
آگے دیکھیں کوئی مرفوع ہے نہیں ہے تو اب فاعل ضمیر بنا دیں. فعل با فعل پلس فاعل. فی حرف جر، جب بھی حرف جر آئے گا آگے اسم ہوگا جو مجرور ہوگا، اور جو مجرور اسم ہے اس پہ الف لام بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو تو مضاف بنتا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں تو یہ کس کے متعلق ہو جائے گا؟ فعل کے. ٹھیک ہے صحیح. یوسوس فی صدور الناس، یہ آپ کا صلۃ الموصول بن گیا. وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. ٹھیک. میں نے آپ کو ایک پوائنٹ لکھوایا ہوا ہے کہ جب بھی صلہ ہوگا اس میں ایک حک ہوگا، ہے نا، بتایا نا. وہ حک موصول اس میں موصول کے مطابق ہونا چاہیے. بتائیں کون سا ہے حک؟ ماشاء اللہ، وہ جو فاعل ہوا ہے، اب آپ کو دیکھیں حک ڈھونڈنا آ گیا، اس کے مطابق ہے. ہوا بھی واحد ہے، آپ نے نکالا ہے مذکر، الذی بھی واحد مذکر ہے، تو بڑا میچ ہوا. الذی یوسوس فی صدور الناس. اب ہم نے پڑھا موصول و صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں جملے میں. تو کیا کیا بنتے ہیں؟ پورا پیج کھولیں جلدی سے دیکھیں کیا کیا بنتے ہیں اور یہاں پر کیا بن رہا ہے. تسلی سے شاباش، تسلی سے. مبتدا بن سکتے ہیں، خبر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے نا، لکھے میں نے سارے. اب بتائیں یہاں کیا بن رہے ہیں؟ کس کی؟ الذی کی صفت بن رہے ہیں. موصول صلہ کس کی صفت بنا رہے ہیں؟ کون سا پورا؟ یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ کس کی؟ پیچھے کون ہے؟ ہاں تو یہ بتایا نا، خناس کی صفت بن رہے ہیں. ہاں جی، الخناس پہلی صفت ہوگی الوسواس کی، اور الوسواس کی دوسری صفت ہوگی. الوسواس کون ہے؟ وہ الخناس ہے، بار بار حملہ کرتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. کس کا بدل؟ وسواس یعنی کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، اگر ہم بدل بنا کے رکھیں اس کو الذی کو، یہ پورا موصول صلۃ الموصول. ہاں یعنی وہی الذی موصول صلہ. اصل میں نا الذی زیادہ صفت ہی بنتا ہے نا، ورنہ میں آپ کو لکھوا دیتا نا بدل بھی، اگر بدل زیادہ چانسز بنتے ہیں اس لیے صفت. خناس اس لیے بدل نہیں بنا کہ وہ میننگ الگ ہے، اس لیے وہ ہے ہی صیغہ صفت. ٹھیک ہے نا. اصل میں بدل اور مبدل منہ کا جو کنسیپٹ ہے نا، اس کو اچھی طرح سے یہ ذہن میں رکھیں کہ مبدل منہ اور بدل کا کنسیپٹ یہ ہے. میں نے کہا کہ ذہب اخوکا، تیرا بھائی گیا، تو آگے میں نے کہا زیدن، یا میں نے کہا ذہب زیدن اخوکا. اب اس میں وہ دونوں بالکل ایک چیز مراد ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ اصل مراد جو ہے نا وہ دوسرا والا ہوتی ہے، جو بدل لایا جاتا ہے نا وہ اصل مراد ہوتی ہے. تو یہاں پہ اصل مراد الخناس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل مراد الوسواس ہے، اس لیے اس کے آگے صفات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 4 5، ایک رہ گئی، کون سی؟ کیا بات ہے جی. من الجنتی والناسی. ہاں جی، من کیا ہے؟ کتنا مرکب جاری ہے نا قرآن میں، جگہ جگہ مرکب جاری. جار مجرور، ٹھیک ہے، متعلق بن گیا. واو عاطفہ، جب عاطف ہے تو آگے جو ہے وہ معطوف ہوگا،
اور ہمیں پتہ ہے معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے مطابق ہوتا ہے. تو پیچھے مجرور کون ہے؟ الجنہ. ٹھیک ہے، یہ معطوف علیہ ہے. صحیح، معطوف علیہ معطوف مل کے مجرور ہو گیا اور جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا. اب اس کو جوڑنا ہے، کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اوکے، اعوذ کے ساتھ جوڑ دیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں من الجنت والناس کی. اچھا، جنوں اور انسانوں سے پناہ میں آتا ہوں. پناہ میں آ تو گئے ایک دفعہ من شر الوسواس الخناس. یہ مضمون ہی نہیں بن رہا یار، ذرا مضمون پہ تو غور کریں نا. جوڑنے کو تو جوڑ دیں گے، جوڑ بھی جائے گا. ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا غور کریں نا. من الجنت والناس کیا بیان کر رہا ہے؟ جنوں اور انسانوں میں سے کون ہے؟ الوسواس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا، الوسواس کے متعلق کی بات ہو رہی ہے نا. کہ الوسواس کی ایک صفت ہے جی وہ الخناس ہے، اس کی دوسری صفت ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، اور من الجنت والناس ہے، یہ بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اب خبر مبتدا کیا پھر؟ مبتدا کیا پھر؟ جو بنانا ہے نا اس کا پھر پورا بنا کے دکھانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چھوٹے چھوٹے نا کچھ پوائنٹس لکھیں، وہ بہت کام آئیں گے آپ کے نا. ایک پیج بنائیں، اس پہ کچھ رولز لکھیں. میں تھوڑے سے رولز لکھوا دوں آپ کو تاکہ وہ آپ کو ہیلپ کرے، آگے آپ کو ہیلپ کریں. جی، ہیڈنگ دے لیں، ترکیب کیسے کریں اس کے قواعد لکھ لیں. قواعد، ٹھیک ہے، ترکیب کیسے کریں یعنی جوڑیں کیسے، اس کے کچھ رولز جو ہے نا وہ لکھ لیں. اور ساتھ پہلا رول تو یہ لکھیں کہ قواعد ہمیشہ 90% ہوتے ہیں. صحیح ہے، پہلا رول ہی یہ لکھیں کہ رولز ہمیشہ 99%، آپ 99% کر لیں. قواعد ہمیشہ 99% ہوتے ہیں. صحیح. رول نمبر 1، معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. رول نمبر 1. صحیح ہے، آپ کو 2 اسم نظر آئے، ایک معرفہ ایک نکرہ، جملہ اسمیہ بن جائے گا امید ہے. رول نمبر 2، نکرہ پلس معرفہ، نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی. ٹھیک. رول نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، معرفہ پلس معرفہ، معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی. 3 ہو گئے. نمبر 4، نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی. صحیح. رول نمبر 5، معرفہ پلس جار مجرور، معرفہ پلس مرکب جاری جملہ اسمیہ. معرفہ پلس مرکب جاری جملہ اسمیہ. جار مجرور یا مرکب جاری ایک ہی بات ہے نا. مبتدا پلس مرکب جاری جملہ اسمیہ. کتنے ہو گئے؟ 5. اب 2 رولز بڑے ہی اہم ہیں جو بتانے لگا ہوں آپ کو. نمبر 6، نکرہ کے بعد نکرہ پلس جار مجرور یا جملہ مرکب توصیفی.
ذرا اس رول کو دیکھیں, نکرہ پلس جار مجرور, ابھی ہم نے معرفہ پلس جار مجرور دیکھا ہے, وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اب میں نے کہا نکرہ پلس جار مجرور مرکب توصیفی, نکرہ پلس جملہ مرکب توصیفی. یار یہ دونوں میں الگ الگ کر کے لکھ لیں, ان دونوں کو الگ الگ کر کے الگ رول بنا لینا. جار مجرور مرکب توصیفی, نکرہ پلس جملہ مرکب توصیفی, ٹھیک ہے. معرفہ پلس جار مجرور, معرفہ پلس مرکب جاری, کتنا رول ہے؟ 9واں 7واں یا دوبارہ سے بولیں 5واں کیا ہے؟ معرفہ پلس جار مجرور جملہ اسمیہ. اس کے بعد چھٹا نکرہ پلس جار مجرور مرکب توصیفی. 7 نہ لکھیں, اسے الگ کر لینا, اس لیے تو کیا الگ کر لیں اس کو. نکرہ پلس جملہ مرکب توصیفی, ٹھیک ہے. معرفہ پلس جار مجرور حال, معرفہ پلس لکھ لینا. اب اس کے ساتھ جار مجرور کے ساتھ سلیش ڈالیں, معرفہ پلس جار مجرور سلیش جملہ, ٹھیک ہے, تاکہ یہ ساتھ اکٹھی رہے. حال. اب اس میں دیکھیں نا, اب یہاں بس اتنا ہی رکھیں ابھی فی الحال. اب اس میں دیکھیں معرفہ پلس جار مجرور 2 جگہ پہ آ رہا ہے. معرفہ پلس جار مجرور یا جملہ اسمیہ بن رہا ہے, اور معرفہ پلس جار مجرور یا حال بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ معرفہ پلس جار مجرور حال نہیں بنے گا, اصل میں اس کو تھوڑا سا نا, اس لیے میں وہ کھول کے لکھوانا چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کھول کے لکھ لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یہ جو صفت اور حال بنانے والا ہے نا, اس کو ذرا یہ آخری 1 2 3 آخری 3 رولز جو ہیں نا وہ ذرا کاٹ دیں, ان کو کاٹ دیں, ان کو ذرا کھول کے لکھیں. آخری 3 قواعد جو ہے نا وہ کاٹ دیں, کاٹ دیں بے فکر ہو کاٹ دیں, کھل کے لکھواتا ہوں میں آپ کو. اب آپ کے پاس کون کون سے رولز ہیں یہ بتا دیں مجھے. پہلا رول معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ. نمبر 2 نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی. معرفہ پلس معرفہ توصیفی, نکرہ پلس نکرہ توصیفی. معرفہ پلس مرکب جاری جملہ اسمیہ. یہاں تک لکھا ہے نا؟ ہاں اب لکھیں, اب اگلا قاعدہ لکھیں. نکرہ کے بعد, واپس ادھر ہی آ گیا ہوں, نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے, نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو وہ جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. اوکے, اب اگلا رول لکھیں, کون سا ہے؟ 7واں لکھیں. اب معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے, معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ جار مجرور یا جملہ اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے. بات وہی تھی جو میں نے پہلے کٹوائی ہے, لیکن ذرا اس کو اس لیے الگ لکھایا ہے. صحیح ہے نا؟ ورنہ میں کہتا حال بنتا ہے اس کے ساتھ پھر کلیئر ہوگی بات. اچھا جی, اب ہمارے پاس یہ ایک چیز ٹکرا رہی ہے, ہمارے پاس جار مجرور موجود ہے. جار مجرور کا تعلق کس کس قاعدے میں ہے دیکھیں ذرا, کس کس کے ساتھ ہے. ایک تو ہے کہ معرفہ کے ساتھ جملہ اسمیہ بنا دیں, ٹھیک ہے, تو پیچھے کوئی معرفہ ہے نہیں, صحیح. دوسرا جار مجرور کا تعلق نکرہ کے ساتھ ہے تاکہ صفت بنا دیں, وہ بھی نہیں ہے. اور تیسری بات ہے جار مجرور کا تعلق معرفہ کے ساتھ ہے.
تو یہ جو پیچھے بات کس کی چل رہی ہے؟ الوسواس کی چل رہی ہے نا. الوسواس معرفہ ہے، وہ معرفہ ہے. اب اس معرفہ کے ساتھ من الجنتی والناس کریں. اب یہ نہیں ہوگا کہ الوسواس کو وہاں مبتدا بنا دیں، وہاں مبتدا نہیں بن سکتا وہ، کیونکہ وہ بن چکا ہے موصوف. صحیح ہے نا. اب اس الوسواس کے لیے یہ حال بن رہا ہے. اس وسواس کی حالت یہ ہے کہ وہ یا جنوں میں سے ہے، جنوں اور انسانوں میں سے ہے، یعنی جنوں انسانوں میں ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ حال کے طور پر آ رہا ہے الوسواس کا. یہ جڑتا ہے پھر جا کے وہ مفہوم بنتا ہے. یار یہ رکھیں. جی جی. ترجمے میں کیا اس کی حال کرنے سے کیا افیکٹ آئے گا؟ اور کیا کریں بتائیں. ویسے حال ہم نے کیا ہے، ہاں ہم ترجمہ سمپل کرتے ہیں. جڑ گیا. اچھا ہاں کس طرح بدل ہوتا ہے کہ اس کا بدل ہے؟ حال کا کیا مفہوم؟ حال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ حالت. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو اس الوسواس کی دیکھیں دو تو صفات آ گئیں، اور تیسرے اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے ہے. اصل میں جوڑنا ہے نا، تو یہ میں نے رولز سکھائے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے. اب ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کل نبی وسلم کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اعوذ برب الناس، میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں. رب الناس کون ہے؟ اب ساتھ ساتھ دیکھیں، اب میں اس کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں. رب الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، یعنی لوگوں کا معبود. من شر الوسواس، الوسواس کے شر سے بچنے کے لیے. الوسواس کی صفت نمبر 1 کہ وہ الخناس ہے، بار بار حملہ کرتا ہے. دوسری صفت اس کی یہ ہے الوسواس کی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. اور اس الوسواس کی حالت یہ ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں میں سے ہے. ٹھیک، یعنی اب یہ سارا اس کا مفہوم جو ہے وہ بالکل ہمارے اس کے مطابق ہو گیا. اور ترجمے میں یہ چیزیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ذرا دیکھیں ترجمہ، کوئی ترجمہ پڑھیں اس کا جو ترجمے مختلف کیے ہوئے. اس لیے نا اس سلسلے میں ایک میں آپ کو بتا دوں، ایک ترجمہ ہے عبدالسلام صاحب کا، عبدالسلام بھٹوی. ٹھیک، ان کا ترجمہ، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح اس کا حق ہے. جی آ گیا ترجمہ، آ گیا ان کا. اب چلیں سنیں ترجمہ سنیں جی. عبدالسلام صاحب ہیں، ان کا نکالے نا، ایک ان کا نکالے اور پھر کمپیریزن کریں ذرا. شابش. عبدالسلام، آپ نے کس کا نکالا ترجمہ؟ جالندری صاحب کا. بس آپ کے پاس جو ہے پڑھ دیں ذرا، آپ نکالیں. عبدالسلام صاحب کہتے ہیں ہاں پورا ترجمہ کریں نا سورۃ الناس کا، تاکہ آپ کو فرق پتہ چلے کہ ہم نے جو کوشش کی ہے، ہم نے یہ کی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. جی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. چلو، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے الہ کی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے آگے. وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. خواہ وہ خواہ سر بریکٹ میں لکھا ہے، وہ خواہ بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ خواہ کے لفظ نہیں ہے. خواہ جنوں میں، وہ جنوں میں سے ہے یا انسان میں سے. ٹھیک ہے، یہ سارا مفہوم آپ کو سمجھا دیا گیا. ہاں جی عبدالسلام صاحب کا نکلا، نکل گیا جی. پڑھیں جی عبدالسلام صاحب کا ترجمہ سنیں اور دیکھیں دونوں میں فرق سنیے گا. جی تو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی.
لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، الخناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب یہ جنوں انسانوں میں سے کیا مطلب ہے؟ وہ کس حالت میں ہے؟ وہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جنوں انسانوں میں موجود ہے، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی اس کو صاف کریں اور اپنے ٹاپک کی طرف چلیں۔ یہ رولز جو لکھوائے ہیں نا، یہ بہت کام آئیں گے آپ کو جوڑنے میں۔ ہم نے اسی طرح جوڑنا ہے اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی قرآن مجید کس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے۔ اب اصل میں یہ صورت تھی نا، اس لیے کہ آپ کو سب کو اس کا ترجمہ آتا تھا، اس لیے آپ کو اتنا مزہ نہیں آیا ہوگا۔ اس کا ترجمہ سب کو آتا تھا۔ جب ترجمہ نہیں آتا ہوگا نا آیات کا، پھر جوڑیں گے نا، پھر مزہ آئے گا آپ کو۔ صحیح۔ جی جی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نا بدل کے ساتھ ترجمہ کیا۔ اگر جو جس میں انہوں نے صفات کے ساتھ ترجمہ کیا نا، وہاں انہوں نے جو لگایا ہوگا، کیونکہ اردو میں ہم نا جو کا لفظ لگا دیتے ہیں جب صفت بیان کرنی ہوتی ہے نا، تو جو کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ چلیں جی شاباش، آئیں جی اب آ جائیں واپس۔ اجوف کسے کہتے ہیں عمران صاحب؟ اجوف، اجوف معتل العین کو، معتل العین، معتل العین، اس کو بولیں 3-4 دفعہ، معتل العین، معتل العین، معتل العین، معتل العین، معتل العین۔ کیونکہ نا میں بھی پہلے سے نا معتل العین کہتا تھا، معتل نہیں ہے، معتل لام پہ شد ہے، معتل العین کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف کی بیماریاں کتنی ہیں عمران صاحب؟ 2 بیماریاں، شاباش۔ بیماری نمبر 1، بیماری نمبر 1، شاباش، دیکھیں نوٹس لکھے ہوئے ہیں، اس دیکھ کے بتائیں کہ تو نہیں یاد رہتی، خیر ہے، لکھے ہونے چاہیے، یاد آ جائیں۔ حرف علت پر کوئی حرف علت پہ حرکت حرکت، ما قبل زبر، فتحہ، علاج، حرف علت کو حرف الف میں علت کو الف تبدیل میں کر بدل دینا دینا ہے۔ بیماری نمبر 2، حرف علت متحرک حرکت ما قبل ما قبل سکون، ساکن، تو اس تو کا حرف علت علاج کی حرکت علاج ہے پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے، اور حرف علت کو اس حرکت کے مطابق حرف میں تبدیل کر دینا کر ہے۔ دیا ٹھیک ہے؟ اور یہ جب علاج کریں گے تو سائیڈ ایفیکٹ آئے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ 2 خالی اکٹھے ہو جائیں گے، ان 2 خالی میں سے حرف علت کو نکال دینا ہے، اور ماضی میں پیش حرکت لگانی ہے، پہلے لفظ پہلے حرف پہ، باب نون اور کاف میں پیش اور باقی میں زیر۔ ٹھیک ہے نا؟ بس یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ وہ ہو گیا۔ اوکے چلیں جی اب ایک کام اور کریں، شاباش۔ عین، واو اور زال روٹ لیٹرز ہے، اوکے یہ پھر آ گئے، کوئی بات نہیں۔ اب یہ آئے ہیں جی باب فعل میں، اب یہ باب فعل میں آ رہے ہیں جی۔ افعال کا ماضی مضارع، پہلے ماضی مضارع بولے افعال کا، افعل یفعل، افعل یفعل، یفعل، یہ کام کرنا ہے آپ نے پہلا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد اس میں لکھیں آوز اعوذ یعوذ۔ یعوذ، چیک کریں آوازہ میں بیماری ہے کون سی ہے؟ دوسری، شاباش۔ تو علاج کر دیں، کیا علاج ہے؟ واؤ کا زبر عین کو دے دینا ہے اور اس واؤ کو الف میں تبدیل کر دینا ہے، کیا بن گیا؟ اعاذہ، اعاذہ۔ ہاں جی، مضارع میں بیماری ہے دوسری، شاباش، تو علاج کر لیں، عین کو کیا دینا ہے؟ زیر، اور اس کے بعد اس کو یا میں چینج کر دینا ہے، صحیح ہے؟ تو کیا بن گیا؟ یعیذ، اعاذ یعیذ، اعاذ یعیذ۔ باب فعل میں اعاذ یعیذ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، پناہ میں دینا۔
آزا یعوذو کے کیا معنی تھے؟ کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ میں آنا، ٹھیک ہے. اور باب فعل میں کیا معنی ہے؟ کسی کو کسی کی پناہ میں دینا. کسی کو پناہ میں دے رہے ہیں، کسی کی پناہ میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس کو پناہ میں دیا جائے، جس کو پناہ میں دیا جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. جس کو پناہ میں دیا جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. جس کی پناہ میں دیا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب دو چیزیں آئی نا، کسی کو پناہ میں دے رہے ہیں، کسی کی پناہ میں دے رہے ہیں. جس کو پناہ میں دے رہے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن ہوگا، جس کی پناہ میں دے رہے ہیں اس کے ساتھ با لگانا ہے، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں دے رہے ہیں اس کے ساتھ منی آنا ہے. اوکے جی، ٹھیک ہے. اب ذرا جملہ بناؤ، جملہ بناؤ. میں نے زید کو اللہ کی پناہ میں دیا شیطان سے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے. سارا جملہ آپ نے بنانا ہے، دیکھیں ذرا. اویزو میں نے دیا، آزتو عزتو، زیدن شاباش. اب یہ سارا پیٹرن آپ کو پتا ہے. جس کو پناہ میں دینا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن مفعول ہے. جی باللہ جس کی پناہ میں دینا ہے اس کے ساتھ با لگنا ہے. من الشیطان الرجیم، باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم. جی می. ماشاء اللہ، ٹھیک. اب میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اس جملے میں مجھے سارا کچھ نکال کے دکھا دینا ہے آپ نے. ہاں جی، پہچان لیا؟ سارا پہچان لیا؟ ہاں جی فرحان صاحب، کون پناہ میں دے رہا ہے؟ میں. فیمیل کو تیری پناہ، تیری پناہ میں، شیطان مردود، ٹھیک ہے. تو یہ کس کے الفاظ ہیں؟ صحیح ہے. سورۃ مریم کے ہیں. سورہ، یہ حضرت مریم کی والدہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے جب حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اعیذھا بکا، تیری اعیذھا، میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری، اے اللہ تیری، من الشیطان الرجیم. صحیح ہے. اب جب تک کہ آپ کو یہ پیٹرن نہیں پتا ہوگا نا، پیٹرن، اس وقت تک آپ کو قرآن مجید مزہ نہیں آئے گا. سارا یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. کلیئر ہو گیا؟ چلے. اچھا جی، عین واو زال کو ہم نے ڈالنا ہے باب استفعال میں. ایک گھونٹ پانی دینا ذرا، گلے میں چلا گیا کچھ. بس جی، استفعال میں ڈالنا ہے. استفعال سے ماضی مضارع کیا بنتا ہے؟ تفعل، یس تفعلو، یہ میں نے جگہ خالی کر دی. صحیح ہے جی. عین واو زال، عین واو زال، بیماری ہے
دوسری. شاباش ماشاء اللہ. آپ دیکھیں آپ کو علاج آ گیا ہے. ہاں جی زبر آئی اور واؤ الف میں چینج ہو گیا. استعاذہ یستعیذ. ٹھیک ہے. استعاذہ یستعیذ. استعاذہ یستعیذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ مانگنا, پناہ طلب کرنا. ٹھیک ہے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ پناہ مانگنا. جس کی پناہ مانگی جائے یا جس کی پناہ مانگی جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے. جس کی پناہ مانگی جائے. اس کو میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا جس سے پناہ مانگی جائے, لیکن پھر وہ ہو سکتا تھا جس سے شاید بچنے کے لیے نہیں, وہ نہیں, جس کی پناہ مانگی جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے, اور جس سے بچنے کے لیے پناہ مانگی جائے وہ من کے ساتھ آتا ہے. صحیح صحیح ہے. اچھا جی, فعل امر بنانا آتا ہے سب کو؟ کس کو کون ماہر ہے فعل امر صحیح بنوائے؟ جو بالکل صحیح فعل امر کون بنوائے گا؟ جی جی دے مائک جلدی, وہ مائک پکڑانے انہیں جلدی بنائے. کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے یار. جی ابو ذر فعل مضارع لیں گے پہلے. فعل مضارع جی یستعیذ. جی اس کو پہلے مجزوم کریں گے. اسی سے بنا دوں؟ نہیں ہاں سوری حاضر کا صیغہ. حاضر کے سیغے. ٹھیک ہے. اس میں سے حاضر کا سیغے کون کون سے بتائیں؟ تستعیذ, تستعیذ, تستعیذانی, تستعیذون. چلے گا. ٹھیک ہے چلے تستعیذ سے بنوا دیں. تستعیذ. جی سٹیپ نمبر 1 پہلے مجزوم کرنا ہے اس کو. مضموم کرنا ہے. شاباش. ہاں جی پیش والے مضموم کیسے ہوتے ہیں؟ جزم. جزم. تستعیذ. پرابلم آ گئی. جی پرابلم آ گئی. دو خالی ہو گئے, دو خالی نہیں رہ سکتے. سائڈ افیکٹ جی نکال دیں. تستعیذ. جی تستعیذ. ہاں جی. سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع کو ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹائیں. یہ پرابلم آ گئی. کچا رہ گیا. ہاں جی. اس حمزہ کس حرکت کے ساتھ؟ زیر. استعیذ. استعیذ. استعیذ تو پناہ مانگ. ٹھیک ہے. تو پناہ مانگ اللہ کی. تو جسے پناہ مانگی جائے با کے ساتھ آتا ہے, اور جسے بچنے کے لیے پناہ مانگی جائے وہ من کے ساتھ. ٹھیک. تو حافظ صاحب نے فوراً آیت پڑھ دی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے اوکے کلیئر. چلے یہ آپ کو بتایا. اب یہ دیکھیے ساری چیزیں ڈکشنری عین واو زال وہی روٹ لیٹرز ہیں. ثلاثی مجرد میں کیا معنی دے رہے ہیں ڈکشنری بتا رہی ہے. اس کا استعمال قرآن سمجھا رہا ہے آپ کو, لیکن اور کوئی ڈکشنری یہ استعمال نہیں بتائے گی جتنا اچھا استعمال لطف الرحمان خان صاحب نے بتایا ہے. صحیح ہے کہ کسی کی پناہ میں آنا, جس کی پناہ میں آتے ہیں با کے ساتھ, جسے بچنے کے لیے آتے ہیں من کے ساتھ. پاپ فعال میں آئے گا تو کسی کو کسی کی پناہ میں دینا, جس کو دیا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن, جس کی پناہ میں دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ, جسے بچنے کے لیے دیا جاتا ہے من کے ساتھ ہی. باب استفعال میں پناہ مانگنا, جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ با کے ساتھ, جسے بچنے کے لیے پناہ مانگی جاتی ہے اور من کے ساتھ. ساری ایگزامپل قرآن مجید سے مل گئی. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی صحیح. اچھا آپ نے جب یہ عین واو زال کو استعمال کیا ہے تو استعاذہ یستعیذ بنا لیا. میں کہتا ہوں جی میرے پاس روٹ لیٹر ہیں عین واو نون, تو آپ کہیں گے جی استعانہ یستعین.
ٹھیک ہے. تو استعانہ یستعینو کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا. تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح ہے. اللہم انا نستعینک، ساری چیزیں کھل جائیں گی. ایک لفظ بنا سب کچھ کھل گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اوکے چلیں اب ایک پوائنٹ لکھ لیں بڑا اہم. اجوف سے ماضی مجہول، اجوف سے ماضی مجہول، اجوف سے ماضی مجہول فیلا کے وزن پہ آتا ہے. اجوف سے ماضی مجہول ثلاثی مجرد میں، یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں، ثلاثی مجرد میں اجوف سے ثلاثی مجرد میں ماضی مجہول فیلا، فیلا کے وزن پہ آتا ہے. صحیح. فیلا کا کیا مطلب ہے؟ فا اور لام ہے، عین غائب، عین آپ نے غائب کر دینا ہے. صحیح ہے. لیں جی کاف واو لام کیلا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. صحیح. سین واو کاف سیکا، سیکا سیک الذین کفروا الی جہنم زمرا. ٹھیک ہے. جیم یا حمزہ جیا، وجیء یومئذ بجہنم. ٹھیک ہو گیا. بس یہ پوائنٹ ہے، یہ نوٹ کر لیں، آپ کا اجوف ختم ہو گیا، اجوف ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں پوری گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو مجہول استعمال ہوا ہے وہ پہلا اسی کا قرآن میں استعمال ہوا ہے، یا کیلا استعمال ہوا ہے، یا سیکا استعمال ہوا ہے، یا جیا استعمال ہوا ہے. آگے پوری گردان کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اگر کسی مدرسے میں ہوتے تو پوری گردان کر لیتے آپ یاد، سیکا سیکا سیکو. چلیں جی اب ہم آتے ہیں ناقص کی طرف. ہاں جی مٹا دیں. تو بس ناقص ختم ہو جانا ہے ہمارا، اس کے بعد پھر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن کی طرف آ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ سارے رولز ہیں نا، جا کے ذرا دہرانے ہیں. صحیح. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 99% ہے. اس کو اکثر مصری قاری جو ہے وہ جا بھی کرتے ہیں. ہاں وہ پڑھ لیتے ہیں نا. تو یہ پھر اس وزن پہ تو نہیں آ رہا. نہ آئے کوئی بات نہیں، وزن نہیں ہے ضروری اس میں. اچھا یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ زیادہ بہت زیادہ ضروری کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ جو جنہوں نے آگے ٹیچ کرنا ہے. صحیح ہے نا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن آپ کے لیے کم از کم یہ فعل فاعل مفعول پہچاننا یہ ضروری ہے. باقی جو ٹیکنیکل کچھ چیزیں میں بیچ میں ڈسکس کرتا ہوں نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں. صحیح ہے نا، جنہوں نے پڑھانا ہے. یعنی ہم دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں اس کلاس میں. ایک وہ جو صرف کہتے ہیں انہیں صرف بس پڑھیں قرآن سمجھ میں آئے، ان کے لیے بس مین ہے مرکب جاری، فعل فاعل مفعول یہ پہچان لیا، انا اس کا اسم خبر پہچان لی، بس یہ. باقی جو ڈیپتھ والی چیزیں ہیں نا، یہ فرحان صاحب آپ وغیرہ کے لیے. صحیح. چلیں جی اب ہم آتے ہیں معتل لام. کیا کہتے ہیں جسے؟ ناقص. دال عین واو ہا دال یا واو یا ناقص واوی ناقص یائی. کلیئر جی. لے جی بیماریاں لکھ لیں.
میکسیمم بیماریاں یہی ہوں گی بس. حالانکہ دیکھیں سب جذبہ کہ 2 بیماریاں سمپل سی الحمدللہ حل ہوگی. ناقص کی بیماری نمبر 1. ناقص کی بیماری نمبر 1. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ. کہ یہ تو جوف کی بیماری ہے, ہوتی رہے, صحیح ہے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ, صحیح ہے. علاج واؤ کو الف میں اور یا کو الف مکسورہ میں بدلنا ہے. تو فرق آ گیا, واؤ کو الف میں اور یا کو الف مکسورہ میں بدلنا ہے. اجمہ میں جب بیماری آئی تھی تو ہم نے واؤ یا دونوں کو الف میں بدلا تھا, ہے نا. ابھی بیماری اور علاج لکھ لینا, اس کے بعد پھر اپلیکیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, کیا بیماری اور کیا علاج ہے؟ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ, تو واؤ کو الف اور یا کو الف مکسورہ میں بدلنا ہے. الف مکسورہ سمجھتے ہیں نا, یعنی وہ ایک چھوٹا الف جس کے بعد یا ڈال دی جاتی ہے, صحیح ہے نا, ہدا جس طرح ہے. ٹھیک. بیماری نمبر 2. لفظ کے آخر میں پیش والی واؤ ہو لفظ کے آخر میں پیش والی واؤ ہو اور ما قبل پیش ہو. لفظ کے آخر میں, ٹھیک ہے, پیش والی واؤ ہو اور ما قبل پیش ہو, یا لفظ کے آخر میں پیش والی یا ہو, یا لفظ کے آخر میں پیش والی یا ہو اور ما قبل کسرہ ہو, زیر ہو. ناقص دونوں ہے نا, واوی بھی اور یائی, تو دونوں کا اکٹھا ہی رول لکھوا رہا ہوں نا. پہلا بھی رول دونوں کا اکٹھا لکھوایا ہے کہ واؤ کو الف میں اور یا کو الف مکسورہ میں. اب یہ بھی اکٹھا لکھوایا ہے کہ لفظ کے آخر میں واؤ اور یا آ رہی ہیں, دونوں پہ پیش ہو, صحیح ہے, لیکن واؤ سے پہلے پیش ہو, یا سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے. علاج واؤ اور یا دونوں کو ساکن کر دیا جائے گا. واؤ اور یا دونوں کو ساکن کر دیا جائے گا, صحیح ہے. ابھی یہ بس 2 بیماریاں دیکھیں, اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. 2 بیماریاں پڑھ لیں ذرا اتنے تسلی سے, اپنا پڑھیں, شابش. ہاں جی, سمجھ آ گئی؟ یہی ڈسکس کر رہے ہیں, کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ نہ اپنی کوئی کہانی ہے گردر کی آپس میں لگے, میں خوش ہو رہا ہوں کہ جی پتہ نہیں بڑے پڑھ رہے, محنت سے کر رہے ہیں. ہاں جی, دال عین واو اور باب نون. دعوا یدعو, دعوا میں کون سی بیماری آ رہی ہے؟ پہلی حرف علت پہ حرکت ما قبل فتحہ, تو علاج کیا ہے؟ دعا.
ید او، کون سی بیماری؟ دوسری. لفظ کے آخر میں واو پیش والی، پیچھے پیش، واو کو ساکن کرتے ہیں. دعا ید او، دعا ید او. ٹھیک ہے نا؟ جو پڑھایا اپلائی ہو گیا. ہاں جی. ہدا یا، پہلی بیماری. اب یا ہے تو یا کو الف مکسورہ میں چینج کرنا ہے. یہ الف مکسورہ ہے. ہدا صحیح ہے نا؟ الف مکسورہ کہتے ہیں چھوٹے الف کو. ہاں جی. دوسری، یا آخر میں پیش کے ساتھ پیچھے زیر، یا کو ساکن کر دینا ہے. یہدی، ہدا یہدی. صحیح ہے؟ ہدا یہدی. صحیح جی، کلیئر. جی تا لام واو روٹ، تا لام واو روٹ لیٹرز ہیں. تا لام واو باب نون. تلاوا یتلو، کیا بن جائے گا؟ تلا یتلو. اوکے، تلا یتلو. خا لام واو روٹ لیٹرز ہیں. باب نون. خلوا یخلو. اب آپ کے پاس چل کے ایک باب کے ہیں، وہی پیٹرن ہے. ٹھیک ہے؟ خلا یخلو. صحیح ہے؟ جیم را یا باب ضاد جرا یجری. فوراً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تجری، ہے نا؟ تجری. میم شین یا باب ضاد مشا یمشی. کلیئر ہو گیا نا؟ اب آپ کو ایک باب سے بنانا آ گیا تو آپ اس باب سے جتنے بھی ہوں گے وہ بنا لیں گے. یہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے. صحیح. بیماری نمبر 3. کتنی زیادہ ہے؟ کتنی پڑھ لی ہے؟ حد ہو گئی یار، دیکھیں ذرا. 2 ہے، ابھی 2 صرف آئی ہیں. کہہ رہے بیماری اس میں بہت زیادہ ہے. بیماری نمبر 3. لفظ میں 2 حروف علت اکٹھے آ جائیں. لفظ میں 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں. لفظ میں 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں. ایک مادے کا، دوسرا لفظ کا یعنی صیغے کا. ایک مادے کا، دوسرا لفظ کا یعنی صیغے کا. 2 حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جس طرح دیکھیں نا، ذہبا سے گردان کرتے ہیں، ذہبا ذہبا ذہبو، تو واو حرف علت ہی ہے نا اصولاً تو دیکھا جائے تو. لیکن واو جو ہے وہ لفظ کا ہے، صیغے کا ہے. اب یہاں سے ہم کر رہے ہیں دعوا دعوا دعوو، 2 واو اکٹھے ہو گئے، ایک مادے کا ایک لفظ کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مقصود ہے سمجھانا. ہاں جی. لفظ میں 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں، ایک مادے کا، دوسرا صیغے کا. علاج، یہ بیماری تھی. علاج، مادے کا حرف علت نکال دیا جاتا ہے. مادے کا حرف علت نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس علاج سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ لکھ لیں.
سائڈ افیکٹ، اس کا سائڈ افیکٹ ڈاکٹر جب وہ نکالتے نا گال بلیڈر تو پھر وہ کہتے ہیں جی وہ گھی ہضم نہیں ہوتا ہے نا صحیح ہے نا. تو ظاہر بات ہے اب آپ نے حرف علت نکال دیا ہے مادے کا تو اب کوئی سائڈ افیکٹ تو آئے گا نا. اب وہ سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں. سائڈ افیکٹ یہ ہے حرف علت نکالنے کے بعد ما قبل زیر یا پیش ہو، یہ سائڈ افیکٹ ہے. سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ حرف علت نکلا تو حرف علت نکلنے سے جو پیچھے حرکت بچی نا، حرف علت کے پیچھے والی حرکت، وہ زیر تھی یا پیش تھی؟ زیر تھی یا پیش تھی؟ زبر نہیں تھی. اگر زبر ہے تو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، اگر زیر یا پیش ہے تو سائڈ افیکٹ ہے. اب سائڈ افیکٹ، یہ سائڈ افیکٹ سمجھ لیا. اب سائڈ افیکٹ کا علاج، اس حرکت کو سیغے کی، اس حرکت کو سیغے کے حرف علت کے مطابق بدل دینا ہے. اس حرکت کو سیغے کے حرف علت کے مطابق بدل دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ چلیں اب اس کا دیکھتے ہیں پریکٹیکل. دعوا دعوا دعوو، بیماری نمبر 3، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، علاج کریں. نکل گیا؟ سائڈ افیکٹ ہے کوئی؟ نو. زبر کی صورت میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. سائڈ افیکٹ ہوتا اگر پیچھے زیر یا پیش ہوتی. دعو. اوکے جی. جی تلا تلو، خلا خلو، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. ٹھیک ہے نا؟ وَإِذَا خَلَوْا. جی ابھی اسے چھوڑا ہے نا میں نے، ابھی بتایا. ابھی میں تھرڈ پہ پہلے گیا ہوں. اوکے کلیئر؟ آگے آئیں. ہدایا ہدایا ہدایو، ہدایو. بیماری نمبر 3 نکال دیں. کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں آیا؟ زبر ہے ہدو. جرا جرو، مشا مشو. اوکے کلیئر؟ اب دیکھتے ہیں سائڈ افیکٹ کہاں آ رہا ہے. سائڈ افیکٹ کہاں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے نا نوٹ لکھ لیں. نوٹ، ماضی کی گردان میں مذکر مثنیٰ، ماضی کی گردان میں مذکر مثنیٰ اور مضارع کی گردان میں تمام مثنیٰ. ماضی کی گردان میں مذکر مثنیٰ اور مضارع کی گردان میں تمام مثنیٰ الفاظ کو استثناء حاصل ہے. ماضی کی گردان میں مذکر مثنیٰ، ٹھیک ہے، اور مضارع کی گردان میں تمام مثنیٰ. صحیح ہے. اچھا ماضی کی گردان میں مذکر مثنیٰ کے ساتھ لکھ رہے ہیں مذکر مثنیٰ غائب، تاکہ اس میں بھی مثنیٰ کے 2-3 آ جاتے ہیں نا، تو اس میں صرف ایک پرٹیکولر آ جائے گا مثنیٰ مذکر غائب. اور مضارع میں تمام مثنیٰ جو بھی مثنیٰ ہے سب کو استثناء حاصل ہے. کیا مطلب؟ کوئی رول نہیں اپلائی ہوگا ان پہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں بڑی آسانی سے گردان کرنی شروع کریں گے. میں اب آپ کے سامنے دعا کی گردان لکھنے لگا ہوں. دعا
دعوا استثناء حاصل ہے سے، حالانکہ بیماری ہے نا، حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو الف میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، لیکن استثناء حاصل ہے سے، صحیح. دعو ابھی علاج کیا ہے. اچھا دعوت تھا نا، دعوت کون سی بیماری ہے؟ پہلی بیماری ہے نا. چلیں علاج کریں. علاج کیا ہے؟ الف میں تبدیل کریں. سائیڈ افیکٹ آ گیا، سائیڈ افیکٹ آ گیا نا، تو خالی کو نکال دیتے ہیں. دعت کلیئر نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ سائیڈ افیکٹ ہی تھا جو جس سے آپ پہلے واقف تھے. ٹھیک ہے، اس لیے اسے میں نے الگ سے نہیں لکھوایا. دعت. اور آپ کو پتا ہے یہ والا جو لفظ ہے نا، اسی لفظ سے بنتا ہے. ذہبت ذہبتا، دعت دعتا. چھٹا لفظ ہے دعونا. کوئی بیماری ہے؟ کوئی بیماری جو پڑھی ہے ان میں سے ہے کوئی بیماری نہیں نا، حرف علت پہ حرکت ہی نہیں ہے، لہذا اینڈ تک کوئی بیماری نہیں رہے گی. دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوت دعونا. عمران صاحب اور کر رہے ہیں نا. دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوت دعونا. تلاہ کون کرے گا گردان شاباش. تلاہ اسی پیٹرن پہ آ جائیں. تلا تلوا تلو تلت تلتا تلونا تلوتا تلوتما تلوتم تلوتی تلوتما تلوتنا تلوت تلونا. ابو ذر خلا خلوا خلو خلت تلک امتن قد خلت خلت خلتا خلونا خلوتا خلوتما خلوتم خلوتی خلوتما خلوتنا خلوت خلونا. ماشاء اللہ ٹھیک صحیح. آجے ہدا ہدایا ہدو ہدت ہدتا ہدینا. یا ہے ہدینا ہدیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتنا ہدیتو ہدینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ٹھیک ہے. جرا جریا جرو جرت جرتا جرینا جریتا جریتما جریتم جریتی جریتما جریتنا جریتو جرینا. مشا مشیا مشو مشت مشتا مشینا مشیتا مشیتما مشیتم مشیتی مشیتما مشیتنا مشیتو مشینا. صرف ایک کرنی ہے آپ نے، ایک کرنی ہے صرف. اوکے جی. اچھا یدعو کیا بنا؟ یدعو 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 کیا بنا؟ یدعو. اچھا یہ دیکھیں اب ذرا تھوڑا سا غور کریں. یدعو اس جیسے لفظ کہاں کہاں ہیں؟ تدعو تدعو ادعو ندعو، وہ سارے یہ ہو جائیں گے. یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. یتلو تتلو تتلو اتلو نتلو. یخلو تخلو تخلو اخلو نخلو. یہدی تہدی تہدی اہدی نہدی.
یجری تجری تجری اجری نجری، یمشی تمشی تمشی امشی نمشی. اوکے کلیئر ہو گیا. یدعو یدعوانی مثنیٰ والے سارے استثناء حاصل ہے. یدعوانی تدعوانی تدعوانی تدعوانی. ڈاکٹر صاحب کا گردان کا طریقہ یہاں بیٹھتا ہے لیکن یہ وہ پڑھاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے جی. مثنیٰ کلیئر. مثنیٰ کلیئر. جمع کا لفظ ہے یدعوونا. یہی ہے نا جمع کا لفظ یدعوونا. یدعوونا یہی ہے نا. کون سی بیماری آ رہی ہے؟ تیسری. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. علاج کیا کرنا ہے؟ مادہ نکال دینا ہے. سائیڈ افیکٹ آ گیا؟ آ گیا. سائیڈ افیکٹ آ رہا ہے نا. سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ پیشہ زیر. تو سائیڈ افیکٹ ہے تو کیا کرنا ہے؟ علاج سائیڈ افیکٹ کا حرکت کو چینج کرنا ہے. کس کے مطابق؟ اس کے مطابق. پیش لگا دیں. ٹھیک ہے نا. پہلی اس کی اصلی تھی, اب یہ علاج کے بعد آئی ہے. اوکے. یہ یدعونا بن گیا تو تدعونا بن جائے گا. یدعونا تدعونا. اچھا اب ذرا واپس آئیں. حل ہو گئے؟ حل ہو گئے نا. اب آئیں ذرا. یدعو یدعوانی یدعونا. تدعو تدعوانی یدعونا. مذکر بھی یدعونا جمع مؤنث بھی یدعونا. چیک کر لینا. پریشان کس بات پہ ہوتے ہیں؟ پریشان کیسے ہوتے ہیں؟ اصل میں آئیں. اصل میں آئیں. چلے ینصرو سے گردان کر کے مجھے چھٹا لفظ بتا دیں مضارع میں. ینصرو کی گردان کریں. ینصرو ینصرانی ینصرونا. تنصرو تنصرانی ینصرنا. ینصرنا. روٹ لیٹرز کیا ہیں اس میں؟ نون صاد را. یہاں وہ لفظ لگا دیں. کون سے ہیں؟ دال عین واو. وہی بچا ہے. اس طرح دیکھ لیا کرے نا. یدعونا وہ یہ اوریجنل یدعونا ہے. یہ یدعونا علاج کے بعد آیا ہے. تو یدعونا کے دو معنی, ایک جمع مذکر وہ سب بلاتے ہیں اور دوسرے معنی وہ سب بلاتی ہیں. اب سورہ یوسف میں آپ کو پہچان ہوگی. سورہ یوسف حافظ صاحب, حضرت یوسف نے دعا مانگی اللہ سے, رب السجن احب الی مما یدعوننی. وہاں مؤنث والی جماعت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر مزہ آئے گا آپ کو. ورنہ سمپل ٹھیک ہے, پڑھ ترجمہ ہی ہے نا, دیکھ لیں کہیں سے. اوکے. یہ یدعونا بن گیا تو جمع مؤنث والا تدعونا. یدعونا یدعونا تدعونا تدعونا ایک جیسی ہے. اب ایک رہ گیا, وہ کون سا ہے؟ تنصرینا. پہلے تنصرینا لکھ لیتے ہیں نا تاکہ ایزی ہو جائے. تنصرینا نکالیں جی. نون صاد اور را جی. تد او وینا. تد او وینا کون سی بیماری ہے؟ تیسری. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. علاج کریں. نکل گیا. سائیڈ افیکٹ آ گیا. کیا کرنا ہے؟ زیر. تد اینا. تد اینا. اب ذرا پوری گردان سنیں. پھر اس کے بعد آپ نے کرنی ہے. پھر یتلو سے آپ نے کرنی ہے. سنیں اسی طرح. یدعو یدعوانی یدعونا. تدعو
تدعوانی یدعونا، تدعو تدعوانی تدعونا تدعینا تدعوانی تدعونا ادعو ندعو. بسم اللہ. یتلو یتلو. شاباش. جی ابو ذر مائک کہاں ہے؟ مائک دے ابو ذر کو، مائک دے جلدی سے. جی ابو ذر شاباش. جی یتلو یتلو یتلوانی یتلونا، تتلو تتلوانی یتلونا، تتلو تتلوانی تتلونا، تتلینا تتلوانی تتلونا، اتلو نتلو. ماشاء اللہ. جی یخلو. جی کون ہے؟ اچھا مائک دیں، مائک دیں. جی یخلو یخلوانی یخلونا، تخلو تخلوانی یخلونا، شاباش. تخلو تخلوانی تخلونا، تخلینا تخلوانی تخلونا، اخلو نخلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جائیں اب. یہدی یہدی یعنی یہ دونا، یہ دونا. یہدی یہدی یعنی یہ دونا کی لکھا ہوگا؟ یہ دونا یار نہیں لکھا ہوا، کیا نہیں ابھی، وہ کر لیتے ہیں نا. یہدی یہدی یعنی یہدی یونا ہے نا، یہدی یونا. جی نکال دیں سائیڈ ایفیکٹ پیش. یہدونا آ گیا. یہدی یہدی یعنی یہدونا، تہدی تہدی یعنی یہدینا. اب وہ یہدینا ہوگا، اب وہاں نہیں ملے گا کہ وہ اچھا وہ یہدونا یاد ہے تو نیچے بھی یہدونا ڈال دیں. یہدینا یہدینا. تہدی تہدی یعنی تہدونا، تہدینا 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 تھا، تہدینا. دو اکٹھے ہو گئے. یا اڑا دیں سائیڈ ایفیکٹ مٹائیں پھر زیر لگائیں. تہدینا تہدیانی تہدینا. یہاں یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آہدی نہدی. شاباش. جرا یجری کون کرے گا؟ مائک پکڑائیں جی. جرا یجری جرا یجری. جلدی کریں جلدی کریں، ٹائم ہو گیا. مائک کس کے پاس ہے؟ وہ پکڑو کوئی مائک. یجری یجریان یجرونا، تجری تجریان یجرینا، شاباش. تجری تجریان تجرونا، تجریینا تجرینا. تجرینا تجریان تجرینا، اجری نجری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یمشی یمشی. پکڑائیں پکڑائیں مائک جلدی کریں. یمشی پکڑو یار جوانو. یمشی یمشی یمشیانی یمشونا، شاباش. تمشی تمشیانی یمشینا، شاباش. تمشی تمشیانی تمشونا، تمشینا تمشیانی تمشینا، امشی نمشی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلیئر. بس ایک جملہ کروا کے فارغ کرتا ہوں، اس کی ترکیب کرتے ہیں بس. تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا. تلا یتلو کے معنی کیا ہے؟ پیچھے آنا. جی تلا زید حامدن. زید حامد کے پیچھے آیا. ٹھیک ہے. تلا زید زینبا. زید زینب کے پیچھے آیا. اب میں چاہتا ہوں جملہ ایسا بناؤں جس میں زید فاعل ہے نا اور زینب مفعول ہے. میں چاہتا ہوں ایسا جملہ بنے جس میں زید اور زینب کے لیے ضمیریں استعمال ہوں. تسلی سے بول نہیں دینا فوراً. زید کے لیے بھی ضمیر آئے اور زینب کے لیے بھی ضمیر آئے.
شاباش تسلی سے شاباش اب جلدی کریں جتنی دیر کریں گے اتنی دیر سے چھٹی ہوگی جی تلاہا صحیح ہے نا کیا مطلب وہ اس کے پیچھے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والشمسی والضحاہا والقمری اذا تلاہا تلاہا وہاں زید زینب کے پیچھے نہیں آیا وہاں کون کس کے پیچھے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا چاند سورج کے پیچھے آ رہا ہے چاند مذکر ہے سورج مؤنث ہے اوکے جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک